اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. یہ فتح کون سی ہے؟ یہ فتح مکہ ہے. جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک پیشین گوئی ہے، اللہ نے پہلے بتایا تھا، یعنی مستقبل کی خبر دی تھی. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ آئی، خیبر کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مصطفیٰ کو بشارت دے دی تھی کہ بڑی فتح حاصل ہونے والی ہے اور بڑی مدد بھی آنے والی ہے. اور یہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اور ادھر کیا ہوا تھا، 6 ہجری جب تھی، 6 ہجری، تو میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں، اور معاہدے میں بہت ساری شرائط تھیں، اس پر آقا نے سائن کیے تھے، شرطیں مانی تھی. ہاں یہ ٹھیک ہے، ساری شرطیں ہم مانتے. ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب اگلے 10 سال تک مسلمان کافروں سے جنگ نہیں کریں گے. کافروں مسلمانوں کی جنگ 10 سال تک نہیں ہوگی. یہ 6 ہجری کو لکھ دیا. اور جب یہ لکھ دیا کہ 10 سال تک جنگ ہی نہیں ہونی، تو پھر اگلی بات صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی، جب جنگ نہیں ہونی تو پھر انقلاب بھی نہیں آنا. جب جنگ نہیں کریں گے، کافروں سے لڑیں گے نہیں، تو پھر تبدیلی اور انقلاب کیسے آئے گا، اسلام میں غلبہ کیسے ہوگا. اب جب یہ سوالات ان کے ذہن میں تھے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو پہلے بتا دیا تھا، اے حبیب بڑی فتح آنے والی ہے، بڑی فتح قریب ہے. یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے لکھ کے دے دیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، عرض کیا تھا، آقا آپ نے اتنی کمزور شرائط پر سائن کر دیے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا ہم حق پہ ہیں. عرض کیا تھا، آقا جب آپ حق پہ ہیں تو پھر اتنی کمزور شرائط کو مان کیوں رہے؟ آقا فرماتے ہیں، اے عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے، اس کا تمہیں نہیں پتا. اب وہی ہوا، ابھی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. یہ جو جنگ نہیں ہونی یہ ٹوٹا. کس نے توڑا؟ یہ توڑا بھی کافروں نے تھا، آقا نے نہیں توڑا. آقا دیکھ رہے تھے معاہدہ ہم کر رہے ہیں، توڑیں گے وہ. جب توڑیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور جب چڑھائی کریں گے تو فتح حاصل ہو جانی ہے اور پھر انقلاب آ جانا ہے جب مکہ فتح ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر ان کی قوم پر ان کا غلبہ ہوگا، جن قریش مغلوب ہوں گے یہ غالب آئیں گے. جہاں سے یہ نکلے ہیں ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں، اگر اس علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا پھر ہم مان لیں گے یہ سچے نبی ہیں. بہت سارے قبائل اس انتظار میں بیٹھے تھے، اور یہ ضروری بھی تھا کہ میرے آقا وہاں جائے اور مکے کو فتح کریں اور کعبۃ اللہ جس میں بت تھے ان بتوں سے کعبے کو پاک کریں. اب انہوں نے کیسے توڑا، اس بات کو ذرا سمجھے. یہ معاہدہ ٹوٹا کیسے؟ کتنی بڑی فتح ہے، فتح مبین ہے، تو اس کو ذرا سمجھیں. اور یہ چونکہ واقعہ پیش آیا تھا فتح مکہ کا 20 رمضان المبارک کو. 10 رمضان المبارک کو میرے آقا مدینہ شریف سے چلے تھے. 10 دن کے بعد میرے آقا وہاں پہنچے. چونکہ 10 دن لگتے تھے پیدل جب قافلے چلتے تھے. 10 دن کے بعد مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ آنا ہوتا تو 10 دن کا فاصلہ تھا. تو 20 رمضان کو آقا وہاں پہنچے تھے. تو یہ معاہدہ توڑا تو کافروں میں تھا. تو توڑنے والے کیا تھے، کیا کیسے توڑا، ان کو یہ جرأت کیسے ہو گئی کہ معاہدہ توڑ دیں؟ کیا مسلمان کمزور تھے؟ ایسی بات نہیں تھی. تو مورخین نے لکھا ہے اور یہ سیرت کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب غزوہ موطا ہوا اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیل صحابی تھے وہ شہید ہوئے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں جھنڈا سنبھالا. جو پہلے 3 شہیدوں کی درمیان جس کے پاس جھنڈا جاتا وہ شہید ہو جاتا، اگلے کے پاس جھنڈا جاتا وہ شہید ہو جاتا، تیسرا شہید ہو گیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو مسلمانوں کا بچہ ہوا جو لشکر تھا اس کو پھر کسی طریقے رومی جو تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جن سے لڑ رہے تھے، ان کے نرغے سے نکال کے یہ واپس آئے. تو جب یہ خبر مکے کے کافروں تک پہنچی، قریش تک پہنچی کہ غزوہ موطا میں مسلمانوں کا یہ حشر ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اب چونکہ وہاں سے یہ ناکام لوٹے ہیں، ان کے جرنیل مارے گئے، اب اگر ہم
اس معاہدے کو توڑ کر جو ہم نے کیا 2 سال پہلے 6 ہجری کو، اگر وہ توڑ دیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہی، ان کے پاس قوت ہی نہیں رہی. تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے جو موقع کے مقام پہ واقعہ پیش آئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنی پرانی دشمنی جس قبیلے کے ساتھ تھی، اس کا نام تھا بنو خزاعہ، اس قبیلے پہ حملہ کر دیا. 2 قبیلے تھے، بنو کنانہ بنو بکر. ان میں اور بھی لوگ قبائل چھوٹے چھوٹے ملتے تھے. بڑا نام بنو کنانہ اور بنو بکر کا ہے. اس کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے قبیلے اور بھی تھے. انہوں نے مل کر اس قبیلے پہ حملہ کر دیا جو اسلام قبول کر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی. انہوں نے کہا اپنی پرانی جو دشمنی ہے وہ تو نکالے، اپنے جو ہمارے لوگ نے مارے ہیں ان کا انتقام لے. حملہ کر دیا. اور وہ لوگ رات کا ٹائم حملہ ہوا تو وہ بڑے حیران تھے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، ابھی معاہدے کو 2 سال نہیں ہوئے، 22 مہینے ابھی ٹوٹل ہوئے تھے. شعبان کے مہینے میں انہوں نے حملہ کر دیا. تو وہ حیران تھے کہ یہ معاہدہ کیسے توڑ دیا انہوں نے. اب ان کو یاد دلاتے رہے کہ تمہارا تو معاہدہ ہے کہ تم نے حملہ نہیں کرنا. تو کہنے لگے گئے معاہدے جہاں سے آئے تھے، ہم نے کوئی کسی معاہدے کے پاس نہیں رکھنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. حالانکہ وہ حرم قریب تھا، وہاں سے کعبۃ اللہ قریب تھا. تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ کے کعبۃ اللہ حرم میں آئے تاکہ شاید اس کا حیا کر لیں. انہوں نے حرم کا بھی حیا نہیں کیا، اس میں بھی قتل کر دیا. تو جب یہ واقعہ رونما ہو گیا تو اب میرے آقا تک یہ خبر پہنچی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات خبر مل گئی تھی. کیسے ملی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ صبح ہوئی اس رات کی تو آقا نے مجھے فرمایا، اے عائشہ آج رات بنو خزاعہ پر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، قتل و غارت گری ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا آقا کیا انہوں نے وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی؟ فرمایا نہیں کی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو عرض کیا آقا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اس میں خیر ہی خیر ہوگی. تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ انفارم کر دیا تھا علم نبوت کے ذریعے. 3 دن گزرے تھے کہ ادھر سے جس قبیلے پر یہ ساری قیامت ٹوٹی تھی تو ان کی طرف سے ایک شخص تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. 40 افراد کو بھی اپنے ساتھ لے کے آیا، 40 افراد کا قافلہ لے کر. تو حضور کی خدمت میں آ کے وہ ساری رودات پیش کی. اس کا نام تھا عمر بن سالم خزائی. 40 بندے لے کے آیا اور عرض کیا آقا یہ 3 راتیں پہلے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو آپ ہماری اس حوالے سے مدد فرمائیں اور رہنمائی بھی فرمائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر حال میں فرمایا کہ تمہارے اس ظلم کا بدلہ لوں گا. ان کو آقا نے تسلی دی. اور پھر میرے آقا نے اپنی طرف سے ایک کافر جس کا نام تھا زمرہ، اس کو میرے آقا نے ایک پیغام دے کے بھیجا، چٹھی لکھ کے دی، خط لکھ کے دیا، وہ جاؤ اور اہل مکہ کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ. اس میں آقا نے 3 باتیں لکھی تھی. فرمایا کہ ان 3 میں سے جو بھی تم قبول کرنا چاہو کر لو. ان 3 میں سے ایک قبول کرنی پڑے گی. وہ کون سی؟ پہلی بات آقا نے فرمائی کہ بنو خزاعہ کے جتنے لوگ تم نے قتل کیے ہیں ان کی دیت دو. خون بہا، ایک انسان کا جو خون بہا تھا اس ٹائم، دیت وہ دو. 100 اونٹ بنتی ہے، ایک بندے کے بدلے میں 100 اونٹ دو. تو اگر وہ دیت دیں تو اگر وہ نے بندے قتل کیا ہے، مثال میں 500 بندہ قتل کیا ہے، ایک بندے کی دیت ہے 100 اونٹ. اب 100 سے ضرب دیں تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 1 صفر بڑھا دیں 500 کے ساتھ 5000 اونٹ بنے گا. کہ بنو خزاعہ کو مکے کے لوگ 5000 اونٹ دیں اگر رہنا ہے تم نے امن کے ساتھ. تو پہلی تجویز یہ تھی. دوسری پھر آقا نے فرمایا اگر دیت نہیں دیتے تو پھر وہ قبیلہ جس نے اس میں زیادہ قتل و غارت گری کی ہے اس قبیلے کا نام تھا بنو نفاسہ، یہ بنو بکر کا ایک اندر ایک شاخ تھی. تو فرمایا کہ مکے کے جتنے بھی افراد ہیں یہ اس قبیلے کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں، دوستی ختم کریں، تعلق توڑیں ان سے. اور یہ وہ قبیلہ تھا جو مکے والوں مکہ کی بس سب سے بڑھ کے تعظیم کرتا تھا. اگر یہ اسے لا تعلقی کرتے ان کے خلاف لڑتے، جنگ شروع ہو جاتی ان کی آپس میں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات آقا فرماتے ہیں اگر نہ تم دیت دیتے ہو نہ بنو نفاسہ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہو، پھر یہ کرو جو صلح حدیبیہ تم نے 2 سال پہلے سائن کیے تھے حدیبیہ کے مقام پر، اس کو اعلانیہ طور پہ کل عدم قرار دے دو کہ وہ ختم ہو گیا ہے. یہ 3 میں سے ایک قبول کر لو. جب وہ آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیت دیں تو پھر اتنے سارے اونٹ جب دیت کی شکل میں دیں گے ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا.
माल सारा खत्म हो जाना है, तो फिर दियत देने को तैयार नहीं थे। बनु नफासा उनके साथ ला ताल्की कर दे, कहते उनसे ला ताल्की कर दी तो फिर ये अंदर से जंग शुरू हो जानी हमारी आपस में। वो सबसे बढ़ के तालीम करते मक्के की, तो ये भी नहीं कर सकते। कहने लगे कि तीसरी तजवीज के सुलह हुदैबिया है उसे कद अदम करार देते हैं, भी हमारा उससे वो बस बिल्कुल वायदा टूट गया, ऐलानी तौर पे ऐलान करते हैं, तो ये कबूल कर लेते। तो उन्होंने उस वक्त किसी को कबूल किया और उस कासिद को ये पैगाम दे के भेजा कि हम पहली शर्त नहीं मानते, तीसरी कबूल है। जब ये बात मेरे आका तक पहुंची तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर आप उनके साथ लड़ने के लिए मुसलमान तैयार हो जाएं, क्योंकि आप उन्हें लातल्की कर ये ऐलान जो मुआहदा था तोड़ दिया और खुद ऐलान कर दिया, ऐलान के तौर पे मुआहदा टूट चुका है, आप तैयारी करो। और जब अहले मक्का को पता चला कि ये हम क्या कर बैठे हैं, हमने तो सुलह हुदैबिया को बिल्कुल उसकी ऐलानी तौर पे खत्म कर दिया है वो मुआहदा, अब वो अहले ईमान आएंगे और उस जंग की तैयारी करनी पड़नी है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अबू सुफियान से कहा कि अबू सुफियान से कहा तुम जाओ और जाके इमामुल अंबिया के पास जाके इस गलती की माफी मांगो, हमसे हो गई है, माफी दे दे और मुआहदा की तजदीद कर दे, गलती होगी हमसे। अबू सुफियान को भेजा, ये आया और आके सबसे पहले तो ये अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा उनके पास गया और उनके पास जब गया ये बात करने के लिए कि बेटी तुम तेरी सिफारिश कर देना अपने घर वाले अपने खामन से मोहम्मद मुस्तफा से कि वो हमारी माजरत कबूल कर लें। तो ये जब घर में दाखिल हुआ तो बिस्तर में बैठने लगा तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा जो इसकी बेटी थी अबू सुफियान की, मेरे आका की रोजा है, तो उन्होंने बिस्तर लपेट दिया, ये बैठने लगे बिस्तर लपेट दिया, कहने लगे बेटी मैं जब बैठा था बिस्तर क्यों लपेटा है? बेटी ने कहा कि तू मुशरिक है, नापाक है, नजस है और ये इमामुल अंबिया का बिस्तर है, इस पर नापाक नहीं बैठ सकते। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जब बेटी का ये रवैया देखा तो हैरान हो गया कि सबसे करीबी रिश्ता तो ये बेटी का था, बेटी ही साथ नहीं दे रही, बिस्तर पे नहीं बैठने दे रही, तो अगली सिफारिश कैसे जाके करेगी? तो कहने लगा बेटी से कि तुम इस्लाम कबूल करके तू तो बहुत ज्यादा हमसे दूर हो गई है, तू ऐसी है तो ऐसी है। तो बेटी ने कहा कि है तुम पर कि तुम अभी तक अंधे बहरे और गूंगे बुतों को मानते हो, तुम्हें चाहिए कि वो खत्म करो सारी चीजें, मोहम्मद मुस्तफा के रब को मानो। जब बेटी का ये रवैया देखा तो वहां से मायूस होकर मुस्तफा के पास आ गए, मुस्तफा के पास आके मारत की हुजूर हमें ये गलती हो गई है तो ये मुआहदे की तजदीद कर दें। आका फरमाते हैं क्या तुम सिर्फ इसी काम से आए हो कि मुआहदा की तजदीद करें और पहली बात की माफी मांग लें? अर्ज किया जी हाँ। आका फरमाते हैं इस बारे में मुझसे बात मत करो। मुस्तफा की बारगाह से भी मायूस हुआ, फिर सिद्दीक अकबर के पास चला गया कि आप कुछ करें, आप उनके ज्यादा करीबी हैं। तो सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि बड़ा हसीन जवाब दिया, फरमाते जवारी फी जवाल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते मेरी पनाह तो अपने आका की पनाह के ताबे है, मैं कैसे पनाह दे सकता हूं? जब मुस्तफा नहीं पनाह दे रहे तो मेरी पनाह भी तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर उनके मंबर पे खत्ताब के पास आया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। फिर उस्मान गनी के पास आया कि तुम तो मेरे करीबी हो, तुम कुछ कर दो। कहा नहीं, जो मुस्तफा की पनाह में नहीं आ सका वो मेरी पनाह में भी नहीं आ सकता, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मौला अली के पास है, आपने भी यही जवाब दिया। बाकी जो सरदार थे कबीलों के कुछ अहले ईमान हो चुके थे तो उनके पास गया, सबने यही जवाब दिया। हर तरफ से मायूस होकर अबू सुफियान वहां से निकला और इधर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों से मशवरा करना था। हदीस पाक में आता है कि मेरे आका जब ये चला गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अकेले तशरीफ लाए अपने घर से और आके मस्जिद नबवी में एक तन्हा एक जगह थी, आका वहां बैठ गए। जब आका खुद आके अकेले बैठ जाते, किसी की जुर्रत ना होती कि मुस्तफा के करीब जाता, जब तक आका खुद ना बुलाते। कुछ देर मेरे आका अपने अंदाज में सोच विचार में बैठे रहे तो कुछ देर के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर को बुलाओ। सिद्दीक अकबर को बुलाया गया, उन्हें मेरे आका ने अपने दाएं तरफ बिठाया और दाएं तरफ बिठा के मेरे आका ने उनसे सरगोशी की, कान में बातें की, मुशावरत जैसे होती है। फिर कुछ देर गुजरी तो मेरे आका ने उमर बिन खत्ताब को बुलाओ। वो आए, उनको आका ने अपने बाएं तरफ बिठाया, उनसे भी आका ने कान में कुछ बातचीत की, उन्होंने भी कुछ जवाब दिया। जब दोनों से बातचीत हो गई फिर मेरे आका ने बाकी गुलामों को बुलाया और सारे आपस में बैठे।
تو پھر میرے آقا نے سارے صحابہ کرام جب بیٹھے تھے تو ان میں میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم تھے. فرمایا یہی حال میرے ابو بکر کا ہے. ابو بکر اللہ کے معاملے میں گھی سے بھی زیادہ نرم ہے. پھر آقا نے عمر بن خطاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے اور یہی حال میرے عمر بن خطاب کا ہے. اب یہ دو باتیں کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور تشریف لے گئے. جب آقا چلے گئے بجر برخاست ہوئی, لوگ جمع ہو گئے صدیق اکبر کے پاس. اے ابو بکر بتائیں, آپ کے ساتھ مصطفیٰ نے بات کی, پھر عمر بن خطاب نے بات کی, پھر ہمیں یہ دو جملے سنا کے حضور چلے گئے کہ آپ نرم ہیں اللہ کے معاملے میں, عمر بن خطاب سخت ہے اللہ کے معاملے میں. پھر یہ تشبیہ دی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, انہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. اے ابو بکر بتائیں یہ معاملہ کیا ہے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ آقا نے مجھ سے مشورہ لیا, اے ابو بکر بتاؤ مکے والوں کے ہاتھ کیا کرنا ہے. ابو سفیان آیا ہے, یہ ساری بات کی ہے اور تمہارے سامنے سارا کچھ ہوا, انہوں نے معاہدہ توڑا ہے حدیبیہ کا, بتاؤ کیا کرنا ہے. تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جواب دیا آقا وہ آپ کا اپنا خاندان ہے, ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے. تو میں نے یہ جواب دیا. اور پھر عمر بن خطاب آئے, آقا نے ان سے پوچھا اے عمر بتاؤ مکے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. انہوں نے جواب دیا آقا وہ بڑے کفر کے سرغنہ ہیں, بڑے شاطر لوگ ہیں مکے کے, انہوں نے آپ کو ساحر بھی کہا, آپ کو کاہن بھی کہا, آپ پہ جھوٹ بھی باندھے ہیں. آقا دیر مت کریں, ان پہ چڑھائی کر دیں. تو مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ وہ آپ کا خاندان ہے, آپ لڑائی نہ کریں. ان سے پوچھا عمر بن خطاب سے کہا دیر مت کریں, چڑھائی کریں. تو آقا نے فرمایا عمر کہتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, آؤ اب لڑائی کی تیاری کرو. اس لیے آقا فرماتے ہیں ابو بکر گھی سے بھی زیادہ نرم ہے اللہ کے معاملے میں, اور عمر بن خطاب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کے معاملے میں. تو یہ ساتھ تشبیہ دی میرے آقا نے. پھر جنگ کی تیاری شروع ہونے لگی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تیاری اس انداز سے کرو کہ مکے والوں کو خبر بھی نہ ہو, خبر نہ پہنچ پائے کہ ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس معاملے کے لیے میرے آقا نے پھر ڈیوٹی لگائی صحابہ کرام کی اور ان سے فرمایا کہ یہ جو مکے کی جو مدینہ شریف کی سرحدیں ہیں فرمایا کہ ان کی حفاظت کرو. اگر کوئی باہر سے بندہ آئے ادھر تو اس پہ نگاہ رکھو کون آ رہا ہے, کوئی جاسوسی تو نہیں کر رہا. جنگ کرنی ہے اور 10,000 کا لشکر لے کے جانا ہے تو ایسے ہوش کے تو نہیں چلے جانا. اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ ہے, اس کے لیے باقاعدہ انتظامات ہیں, تیاری ہے. تو اس کی خبر جنگ کی تیاری ہو رہی ہو, مدینے میں لوگ جمع ہو رہے ہو, اور اتنے میں کوئی اگر مکے کا بندہ آ گیا اور مکے کا بندہ آیا اور وہ دیکھے کہ یہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, پھر وہ جا کے مکے والوں کو بتا دے گا, وہ تیاری شروع کر دیں گے اور معاملہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ بھی تیاری کر لیں گے, پھر بڑی جنگ ہوگی. آقا چاہتے تھے ہم تیاری کر کے اچانک ان کے ساتھ پہنچے اور انہیں تیاری کرنے کا موقع ہی نہ ملا. آقا یہ چاہتے تھے. اس کے لیے مدینہ کی سرحدوں پر آقا نے پہرا لگایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سجدہ ارد گرد گھومتے تھے, پہرا دیتے تھے, کوئی آنے جانے والا کوئی ایسا تو نہیں کر رہا کہ مکے والوں کا خبر نہ پہنچ جائے. تو جب یہ منظر ہوا تو ایک صحابی ہے اور ان کا نام ہے حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے اہل و عیال چونکہ مکے میں رہتے تھے تو مکے میں کفار میں سے مشرکین میں سے اس کے خاندان کا خیال رکھنا کوئی یہ گوارا نہیں کرتا تھا. تو اس نے چاہا کہ چلو یہ خبر میں مکے والوں تک پہنچاتا ہوں, اس کے بدلے میں ان پر احسان کر کے یہ چاہوں گا کہ وہ میری برادری کا خیال رکھیں, یعنی اپنی برادری کا خیال رکھوانے کے لیے کہ میری جو وہاں پہ اہل بیت رہتی ہے, میرے گھر والے رہتے ہیں, رشتہ دار رہتے ہیں, ان کا خیال یہ مکے والے رکھیں گے. یہ خبر میں ان تک پہنچا دوں, اس بدلے میں وہ میرا یہ کام کر دیں گے, میرا احسان ہوگا ان پہ کہ میں نے ان کو خبر دی تھی کہ مدینے کے لوگ تم پہ حملہ کرنے والے, وہ تیاری کر لیں گے اپنی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا, وہ خط لکھ کے دیا اس کو اور کہا کہ یہ خط چھپا کے لے جا. اس کے بدلے میں کوئی اشرفیاں بھی اس کو دیں اور کہا کہ یہ ایسے ٹائم پہ نکلنا کہ کوئی تجھے دیکھ نہ پائے. تو اس نے اس عورت کو اونٹنی پہ بیٹھ کے روانہ کر دیا اور ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا عورت جا رہی ہے خبر لے کر, خط لے کر, اور خط کہاں چھپایا ہوا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا. وہ بالوں کے نیچے یا عورتوں کے جو بال جہاں باندھتی ہیں پیچھے وہ خط رکھا ہوا تھا تاکہ اگر پکڑی بھی جاؤں تو خط نہ ملے.
اور یہ نکل گئی اور میرے آقا نے 3 صحابیوں کو بلایا، مولا علی شیر خدا کو بلایا، پھر آپ کے ساتھ زبیر بن عوام کو بلایا اور مقداد بن اسود کو، تینوں کو بلا کے آقا فرماتے تینوں کو تم جاؤ اور جا کر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے روضہ خاخ، اور جب وہاں پہنچو گے تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی اونٹ پر، اور اس کی تلاشی لینا، اس سے تمہیں خط ملے گا، وہ خط بھی لے جاؤ، عورت کو بھی لے جاؤ۔ تو یہ تینوں صحابی فوراً چلے گئے، جب اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا وہاں کی ایک عورت اونٹ پہ جا رہی، جا کے پکڑا اس کو، تلاشی لی، اس کے سامان میں خط نہیں ملا، جو چیز اس کے پاس تھی ساری چیک کر لی لیکن خط برآمد نہیں ہوا۔ مولا علی شیر خدا نے اسے فرمایا کہ وہ تیرے پاس ایک خط ہے اللہ کے رسول نے کہ زبان سے جو بات نکل جائے اور کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، آرام سے وہ خط دے دے، نہیں تو تجھے ننگا بھی کرنا پڑا تو ہم ننگا کر دیں گے لیکن وہ خط ضرور لیں گے۔ عورت کو سمجھ آ گئی، ان کو پتہ چل چکا ہے، اس نے جلدی سے وہ خط نکال کے دے دی۔ اس خط پہ لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکے والوں کو کہ مسلمان تم پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو وہ خط لے کے اونٹنی اور عورت کو لے کے یہ صحابی واپس آ گئے، اور پھر اللہ نے قرآن کی اس موقع پہ یہ 3 آیتیں نازل کی، سورہ ممتحنہ کی پہلی 3 آیتیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ یہ ساری 3 آیتیں اس موقع پہ آئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو مودت کے پیغام مت بھیجو، ان کو یہ پیغام مت بھیجو، ان کو یہ مت بولا بتاؤ کہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، وہ سارے اللہ اس کے رسول کے بھی دشمن ہیں۔ یہ آیتیں اس ٹائم نازل ہوئی۔ تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو صحابی ہے حاطب بن ابی بلتہ، جو کہ یہ میرے آقا کے قریبی صحابی تھے، تو حضرت بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتاروں جس نے آج کے حکم کی تعمیل نہیں کی، آپ نے منع کیا تھا خبر آگے نہ جائے، تو اس نے خبر کیا بندہ روانہ کر دیا، عورت جا رہی تھی، یہ تو اللہ نے آپ پہ یہ وعدے کر دیا، تو یہ ہم اس کو پکڑ کے لے آئے۔ آج کیا آقا مجھے حکم دے میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اے عمر، حاطب بن ابی بلتہ، فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے، اسے قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے مجھے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدری صحابیوں تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ فرمایا کہ اس کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یہ مرتد نہیں ہے، اور جو خاندان کی محبت تھی، گھر والوں کی محبت تھی، وہ غالب آ گئی تو یہ خط لکھ بیٹھا، اللہ نے مجھے مطلع کر دیا، اس لیے اسے قتل نہیں کرنا۔ جب یہ سنا عمر بن خطاب نے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے پھر وہ جو کہا تھا میں قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اس بات سے آپ نے پھر رجوع کر لیا۔ پھر اسی دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میرے آقا روانہ نہیں ہوئے تھے شہر مدینہ سے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے خواب دکھایا، آپ نے خواب دیکھا، اور اس بات کو امام بیہقی نے بیان کیا ابن شہاب زہری سے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوں، خواب دیکھا تو حضور کی خدمت میں آ گیا، عرض کیا آقا میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ آقا نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا آقا میں نے خواب دیکھا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مکے کی طرف جا رہے ہیں لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ مکہ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ مکہ سے کتیا نکلی بھونکتی ہوئی، جب ہم اس کے قریب پہنچے وہ کتیا پیٹھ کے بل لیٹ گئی اور اس سے دودھ بہنے لگا۔ تو آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر، یہ جو اہل مکہ ہیں اب ان کی قوت ختم ہو چکی ہے، اب وہ خون کے رشتے پیش کر رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے بنا پر وہ امان چاہنے والے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے اے ابو بکر، چونکہ تیرے رشتہ دار بھی وہاں پہ رہتے ہیں، تیرے پاس لوگ آئیں گے تجھ سے بھی ملیں گے اور امان چاہیں گے، ہم پہ حملہ مت کریں، ہمیں معاف کر دیں، اور پناہ مانگیں گے، رشتوں کی پناہ مانگیں گے۔ فرمایا اگر آقا نے فرمایا اے ابو بکر تیرے پاس بھی لوگ آئیں گے، فرمایا اگر تیرے پاس ابو سفیان آ جائے تو اس کی بات سن لینا، اسے قتل مت کرنا، کیونکہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، انہیں پتہ چل چکا ہے ہم مسلمانوں کی اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یا جلد ان کو پتہ چل جائے گا، چونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آنے والی ہے اور فتح مبین بھی حاصل ہونے والی ہے۔ اور وہی ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مختلف قبائل سے پھر لوگ آئے
اور میرے آقا نے وہ جھنڈوں کی تقسیم کی، سارا کچھ ہوا تو 10,000 کا یہ لشکر تھا اور میرے آقا اس کے بیچ میں اپنی سواری پر سوار تھے اور حضور کے ارد گرد بہت بڑے جنگجو جو صحابی تھے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے حضور کے ارد گرد وہ تھے اور میرے آقا نے اپنا جھنڈا جو تھا وہ ایک صحابی ہے انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے اپنا جھنڈا ان کو دیا اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ راستے میں ملے میرے آقا کو، یہ مکہ سے پہلے نکل آئے راستے میں ملے اور اسلام پہلے قبول کر چکے تھے اور آقا نے فرمایا تھا اے میرے چچا آپ جہاں پہ وہیں پہ رہیں، وقت آئے گا تو پھر آپ ہمارے ساتھ ملنا، اور آقا نے یہ بھی ان کو فرمایا تھا اے میرے چچا عباس جیسے میں آخری نبی ہوں اور آخری ہجرت کرنے والا اللہ آپ کو بنائے گا جس طرح اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا، مکہ سے آخری ہجرت اے میرے چچا آپ کی ہوگی، آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے گا، تو آخری مہاجر آپ بنے اور آپ راستے میں آپ کے آقا کو ملے۔ اور ادھر ابو سفیان اور حکیم بن ہزام اور ایک اور شخص تھا، ان تینوں کو پھر وہ یہ ڈر تو تھا کہ مسلمان آئیں گے حملہ کریں گے، تو یہ مکہ سے نکل کے ایک اور وادی تھی عراق اس کا نام ہے، وہاں پہ آ کے رکے ہوئے تھے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ فلاں وادی میں ابو سفیان بھی ہے، حکیم بن ہزام بھی ہے، آپ ان کو جا کے پکڑ لیں۔ میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بھیجا، وہ گئے اور اس وادی سے ان تینوں کو پکڑ کے لے کے آ گئے۔ یہ تینوں آ گئے میرے آقا خدمت میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان تینوں سے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، نہیں تو تم مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلے جو دو صحابی تھے حکیم بن ہزام اور ساتھ ایک اور صحابی تھے، ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی بنے، تو ان دونوں نے جب لشکر اسلام دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا ابو سفیان تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں کہ مصطفیٰ کے رب کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آگے اپنے مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مان لے، کہتا ہے اس بات پر ابھی میں ذرا کشمکش میں ہوں کہ ان کو اللہ کا رسول مانوں کہ نہ مانوں، ادھر کشمکش میں ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں اے عباس اس کو لے جاؤ اپنے خیمے میں، صبح پھر میرے پاس لانا۔ رات ہوئی، صبح جب اذان ہوتی ہے اور یہ اذان سنتا ہے اور صحابی وضو کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر جب آقا وضو کرنے لگتے ہیں تو وضو کے پانی کا قطرہ جو مصطفیٰ سے ٹچ ہوتا ہے وہ نیچے نہیں گرتا، اگر آتا ہے کسی صحابی کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ صحابی اپنے چہرے پہ ملنے لگتے ہیں، جسم پہ ملنے لگتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اے عباس تیرا بھتیجا بادشاہت میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ مان لے تو نے بادشاہ تو دیکھے ہوں گے لیکن ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا جس کے ماننے والے اس کا اتنا ادب کرتے ہوں۔ پھر نماز ہوتی ہوئی دیکھی، آقا نے نماز پڑھائی، اس کا پھر اور درد ہونے لگا۔ پھر صبح ہوئی، لشکر روانہ ہوئے، عباس بن عبد المطلب اس کو ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جو تھوڑی تنگ جگہ تھی جہاں سے سارا لشکر انہیں گزرنا تھا۔ وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، ایک لشکر گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا۔ حضرت سعد بن عبادہ جب جھنڈا اٹھا کے باہر سے گزرے نا تو ان کی نگاہ پڑی ابو سفیان پہ، تو انہوں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے اليوم یوم الملحمۃ اليوم تستحل الحرمۃ اليوم اذل اللہ قریشا۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہ آج کا دن قتل و غارت کری کا دن ہے، آج حرم میں خون ریزی کی جائے گی، آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ جب یہ جملے سنے سعد بن عبادہ کی زبان سے، ان کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا جھنڈا تھا، ابو سفیان بھاگ کے مصطفیٰ کی خدمت میں آیا اور آگے قدموں میں پڑ گیا، گر گیا کہ آپ امان دے دیں، آج ہمیں معاف کر دیں، قتل و غارت کری نہ کریں۔ آقا فرمایا کون قتل و غارت کری کرنے والا ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ یہ بات کرتے ہوئے جا رہا تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو آقا نے جب یہ سنا تو آقا فرماتے ہیں کذب سعد یا ابا سفیان، اے ابو سفیان سعد بن عبادہ نے جو بات کہی وہ جھوٹی ہے، سچی نہیں ہے۔ اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن قتل و غارت کری کا نہیں ہوگا، آج کا دن رحمت کا دن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اليوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، آج کے دن اللہ دنیا کو کعبے کی عظمت دکھائے گا۔ اليوم یوم تقصی فی الکعبہ، آج کے دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اليوم یوم عز اللہ
اللہ فی قریشا، آج کے دن اللہ قریش کو ذلیل نہیں بلکہ قریش کی عزت کو عام کر کے دنیا کو دکھائے گا۔ اور پھر ابو ذر خدری کہتے ہیں کہ اس روز جب میرے آقا اپنی اونٹنی پر اور جب داخل ہوئے شہر مکہ میں، تو میرے آقا نے بہت بڑا، چونکہ 10,000 کا یہ لشکر تھا، تو میرے آقا نے ایک راستے سے نہیں، مکہ کے چاروں راستوں سے داخل ہو جا۔ ایک راستے سے داخل ہوتے، داخل ہونے میں ٹائم لگ جاتا، چھوٹی سی بستی سی مکہ، اتنا بڑا علاقہ نہیں تھا۔ چاروں طرف سے جب اہل ایمان داخل ہوئے تو پھر کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی، اور حضور جب اس شان کے ساتھ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو ابو ذر خدری کہتے ہیں کہ اس روز میرے آقا نے فرمایا یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا۔ یہ فرما کر پھر مصطفیٰ کی زبان لب ہلے اور آقا نے یہ پوری صورت پڑھی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ آقا نے جب یہ صورت کو پڑھا، صحابہ کرام نے سنا، اس کے بعد پھر میرے آقا نے وہاں پہ گفتگو فرمائی، اس سمے قریش سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قریش نے عرض کیا نظن خیرن، آقا ہم آپ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم، آپ بڑے کریم نبی ہیں، واخن کریم، آپ ہمارے بڑے پیارے کریم بھائی ہیں، وابن اخن کریم، اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، وقت قدرتا، آپ کو اختیار ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ جب یہ کہا قریش نے تو آقا نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول کما قال اخی یوسف، آقا فرماتے آج میں بھی وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میری طرف سے تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ، تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر عباس بن عبد المطلب نے آقا سے عرض کیا تھا کہ آقا ابو سفیان جو ہے یہ ذرا نمود و نمائش کو پسند کرتا ہے، شہرت کو پسند کرتا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی کوئی بات کر دیں تاکہ یہ اسلام قبول کرے تو یہ کچھ نہ کچھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ نمود و نمائش کو، شہرت کو پسند کرتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا تھا چلو یہ اعلان کر دیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ امان پا گیا۔ ابو سفیان نے کہا آقا میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے بندے آ پائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں چلو جو حکیم بن ہزام کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی امان پا گیا، کہنے لگے وہ بھی چھوٹا سا گھر ہے، آقا اور مہربانی کریں۔ آقا نے فرمایا جو مسجد حرام میں آ گیا وہ امان پا گیا۔ ابو سفیان نے کہا مسجد حرام بھی چھوٹی سی ہے، بندے زیادہ ہیں۔ پھر آقا نے اب کیا کہا اور مہربانی کریں۔ آقا فرماتے ہیں چلو جس نے آج کے دن اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امان پا گیا، جو اپنے گھر میں چلا جائے وہ بھی امان پا گیا۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لیے، ہتھیار باہر پھینک دیے تو امان میں آ گئے، اور اللہ نے وہاں تک اعلان کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یہ اس آیت کا، پہلی آیت کا معنی اور مفہوم تھا۔ تو آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے تو والفتح، اس سے مراد فتح مکہ، اس پہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ